قانون میں سے صرف قاف نکل گیا ہے، نون باقی رہ گئی ہے. بس ایک پریس کانفرنس کیجئے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کیجئے اور تمام گناہوں سے پاک دودھ کے دھل جائیں گے. ناظرین، پاکستانی عوام کا مقدمہ تو دن بدن اور لمحہ بلمحہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستانی عوام اس وقت ہائیلی پولرائزڈ ہے. پہلے تو یہ پولرائزیشن صرف اس حد تک تھی کہ جی پولیٹیکل اوپینینز سب کے ڈفرینٹ تھے، کوئی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا تھا تو کوئی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا تھا. لیکن اب جیسے ہمارے موجودہ انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں حال ہی میں فرمایا کہ اب یا عمران خان بچیں گے یا ہم بچیں گے، اب ہم دونوں کا اکٹھے سروائیول ممکن نہیں. اور اس کے لیے اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ قانونی غیر قانونی کیا ہے، جمہوری غیر جمہوری کیا ہے. جس وقت رانا صاحب نے اس انٹرویو میں اسٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت بھی بہت شور مچا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو شاید یہ انٹرویو بھولتا چلا گیا. لیکن ابھی حال ہی میں ہم جو ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب کی جماعت کو بالکل دیوار میں چننے والی جو اس وقت صورتحال ہے، جس طرح سے ان کی پارٹی کے اہم رہنماؤں کو ایک ایک کر کے توڑا جا رہا ہے، اور جس طرح سے جس بے چارگی اور لاچارگی کے ساتھ ہمیں وہ نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے ایک ایک کر کے بڑے افسوس کے ساتھ، چاہے وہ ملیکہ بخاری ہوں، چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہو. خیر انہوں نے تو اتنے افسوس کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے تو الٹا 9 مئی کے جو واقعات تھے اس سے نہ صرف خود کو ڈسٹنٹ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جی اس کے لیے تو عمران خان ذمہ دار ہے. جبکہ ملیکہ بخاری ہوں یا اسد عمر صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے اگرچہ استعفیٰ دے کر پارٹی کے اندر ہی رہنے کا معاملہ ہو، لیکن پھر بھی یہ معاملہ جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے. مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان کے سب سے بڑے پروونس پنجاب میں بہت ایکٹیو پالیٹکس کرتی نظر آتی تھیں اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا حال ہی میں شمار ہونے لگا تھا. کچھ دن پہلے وہ ہمارے پروگرام میں بھی موجود تھیں. انہوں نے بھی کل بہت افسردگی کے ساتھ بلکہ روتے ہوئے اپنا آنسو بھی صاف کیا اور پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ جمشید چیمہ صاحب نے بھی اعلان کر دیا. اب یہ تو ماننے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی 1 2 3 4 لوگ بدزن ہو کے چھوڑ دیں، لیکن یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ بالکل ایک سی بات کرتے ہیں اور ایک سی چٹ سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. سو مچ سو کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جیسی پروفیشنل خاتون جو بہت اچھا لکھنا بولنا پڑھنا جانتی ہیں، ان کو بھی چٹ سے دیکھ کے پڑھنے کی نوبت پیش آ گئی اناؤنس کرتے ہوئے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہی ہیں. اس سے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں کتنی سٹرکچرل کمزوریاں تھیں کہ جن لوگوں کو عمران خان اپنا بہت قریبی سمجھتے تھے، فواد چودھری صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی 2 دن قبل پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لیں اور انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی بلکہ بس ایک ٹویٹ کر کے ہی کہا کہ میں ایک بریک لے رہا ہوں اور عمران خان سے میری راہیں اب سے جدا ہو رہی ہیں. 9 مئی کے واقعات کی ان تمام لوگوں نے مذمت تو خیر عمران خان سمیت پاکستان کے ہر شہری نے کی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی کہ فوری طور پر اس کی صاف شفاف تحقیقات کی جائیں کہ اس کے پیچھے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز نے یہ ساری کنسپیریسی کی اور یہ جو بہت ہی ان پلیزنٹ قسم کے واقعات تھے جس سے ہر محب وطن پاکستانی کا دل دکھا، جس طرح سے جو کچھ وائلنٹ قسم کی حرکتیں ہمیں سڑکوں پر نظر آئیں، کیا پی ٹی آئی اس کے لیے رسپانسبل ہے یا پھر اس کے لیے کوئی اور رسپانسبل ہے جو عمران خان صاحب کی جماعت کو بین کروانے کی خواہش لے کر کسی اور نے سازش کی، کوئی تیسرا ہاتھ اس میں ملوث ہے. یہ ناظرین تب تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس کی مکمل صاف شفاف تحقیقات نہ ہو جائیں اور ان تحقیقات کا نتیجہ سامنے نہ آ جائے. تب تک ہم کبھی بھی 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ذمہ دار عمران خان ہے یا ان کی جماعت ہے ہوللی سوللی اس کی ذمہ دار. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے لیے پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی تیسرا ہاتھ اس سازش میں ملوث ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے، جب تک صاف شفاف انکوائری نہ ہو جائے. اس سلسلے میں عمران خان صاحب جو کہ ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، جن پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو
اس حوالے سے تیار کر رکھا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے حملہ آور ہو جانا ہے، جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے وکیل حامد خان صاحب کے تھرو سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ درخواست جمع کروا دی ہے، جس میں وہ پلیڈ کر رہے ہیں کہ جی صاف شفاف تحقیقات کی جائیں 9 مئی کے واقعات کی، اور 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سو یہاں پر یہ بھی ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اس سب کے ذمہ دار ہوتے اور اگر اس سب کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہوتے تو وہ کیوں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جہاں جانا، کوئی درخواست لے کر کوئی اس طرح سے اتنی سیریس ایفرٹ کرنا کہ اس کی تحقیقات ہو سکیں، یہ کوئی مذاق نہیں۔ اگر وہ اس کے ذمہ دار ہوتے تو وہاں جاتے ہی کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف پہ اب کچھ بہت بڑے بڑے سوالات ریز ہوتے ہیں خواتین و حضرات، کہ عمران خان صاحب کو پبلک سپورٹ تو اس وقت بلا شبہ تمام سیاسی جماعتوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتیں ریسنٹ سروے کے مطابق جو ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نے کیا حال ہی میں، اس میں نتائج جو سامنے آئے وہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ 70% کے لگ بھگ جو پوٹینشل ووٹرز ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دینے کے حامی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے حامی ہیں، جبکہ باقی تمام سیاسی جماعتیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ملا کر 30% ان کی پاپولیرٹی ہے ان ٹرمز آف ووٹنگ ٹرینڈ۔ لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ کئی بار ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں اور آج ہم نے بہت کوشش کی ان کو پروگرام میں لینے کی، لیکن انہوں نے جو ہے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ابھی کل ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر کچھ گفتگو کی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ بڑے سیریس الزامات انہوں نے اپنے ان ساتھیوں پر عائد کیے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 3-4 دن میں چھوڑ کر گئے سمیت فیاض الحسن چوہان صاحب کے، لیکن جو باتیں پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں کی تھیں، یا یوں کہا جائے تو بھی درست ہوگا کہ کبھی پارٹی کے اندر رہ کر انہوں نے جسارت نہیں کی، جرات نہیں کی جو کہنے کی، وہ باتیں اب کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس کا ایک سنپٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ نہ کمے، نہ کھٹو، نہ اہل اور منافق مشیروں کی وجہ سے خان صاحب کے اوپر 150 سب سے نکما مشیر کون سا ثابت ہوا؟ جو سب سے نکما نکھٹو جو آپ نے بولا، اگر ایک نام لینا چاہے تو اپنے پارٹی چھوڑ دی نا، ذرا بتا دیں ناظرین۔ منافق اعلیٰ فواد چودھری۔ اچھا، فواد چودھری منافق اعلیٰ، شہباز گل فارن ایلیمنٹ، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے خاص ایجنڈے پہ تھا۔ ڈاکٹر شیری مزاری ابنارمل نانسنس خاتون، جس نے پارٹی کو اور لیڈر کو عمران خان کو اس حد تک پہنچایا، ہر وقت الٹی سیدھی، ہر وقت الٹی اور نیگیٹو، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رائے دینا، ہلہ شیری دینا، اور پھر نظریں نیچی کر کے لکھ کے جناب یا بھاگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طریقے سے وہ چھوٹے لیول کے تھے، وہ مسرت چیمہ جناب، وہ پیسے کے سر پہ جناب دونوں میاں بیوی جعلی دوائیوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی نے 1.25 سال سے خان صاحب کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ جو خان صاحب ایک کرتے تھے وہ 4 لگا کے ان کے سامنے۔ یہ سارے نکمے نہ اہل لوگ تھے، کچھ سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی رائے دیا ہی نہیں تھا کہ یار ملک کو، پارٹی کو۔ اچھا، شہزاد اکبر کا نام نہیں آپ نے لیا، یعنی کسی ایک بندے، اور یار وہ جس مشن پہ آیا تھا کر کے چلا گیا۔ اسد عمر صاحب کو تو آپ نے معصوم کہہ دیا نا، ابھی جب آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے معصومانہ سا یہ ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ کس نے؟ اسد عمر صاحب۔ کس نے؟ پچھلے سوال میں آپ نے کہا نا انہوں نے تو بڑا معصومانہ سے ایک اپنا فیصلہ سنا۔ چلے وہ تو معصوم ٹھہرے نا۔ اسد عمر صاحب اچھے انسان ہے، جینیس انسان ہے، اور ٹھیک ہوگا، اللہ پاک خیر کرے گا۔ تو جناب جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس قسم کی گرفتاریاں، مقدمے اور ایف آئی آرز تھیں کہ جو 9 مئی کے واقعات کو جواز بنا کر کی گئیں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، لیکن جو شخص بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اور عمران خان سے راہیں جدا کرنے کا اعلان کرتا گیا، وہ بالکل ایگزونریٹ ہو گیا، وہ ہاتھ جھاڑ کر بس ایک پریس کانفرنس کر کے اس کا ایکویٹل ہو گیا گویا کہ۔ اور جو باقی رہ گئے جنہوں نے ابھی تک راہیں جدا نہیں کی، علی زیدی، شاہ محمود قریشی اور دیگر جو رہنما ہیں، کچھ ایسے جو جیل میں نہیں بھی ہیں تو ان کی تلاش جاری ہے۔ حماد اظہر صاحب نے بھی
हाल ही में ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे आधी रात को छापा मारा गया और मेरे बूढ़े वालिद नियाज़र साहब ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, तो बहनों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। अब यहाँ पर ये बात भी बड़ी गौरतलब है, जो फयाजुल हसन चौहान साहब इल्जामात आयद कर रहे हैं, अभी हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से पूछेंगे, और हमने स्पेसिफिकली 2 माहिरीन कानून को, पाकिस्तान के बड़े मुमताज माहिरीन कानून को आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया है, उनसे इन तमाम बातों पर राय लेंगे नाज़रीन। कि एक बहुत ही गौरतलब नुक्ता ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरह जाली अद्वियात के बिजनेस की बात की, अभी एक इल्जाम आयद किया फयाजुल हसन चौहान साहब ने जमशेद चीमा और उनकी अहलिया पर कि वो जाली अद्वियात का बिजनेस करते थे। फर्ज कीजिए 2 लम्हे के लिए इसको मान लिया जाए कि यही बात थी और वो शायद अपना बिजनेस ठप होता नहीं देख सकते थे, लिहाजा पीटीआई से उन्होंने राहें जुदा कर ली कि हमारा बिजनेस ना मुतासिर हो। तो इससे तो फिर ये भी मतलब लिया जा सकता है कि हर किसी को शायद सिर्फ इसलिए प्रेशराइज नहीं किया गया कि आप इमरान खान को छोड़ दें, वरना आपको ये नुकसान दिया जाएगा। तो इसका तो ये भी मतलब है कि हो सकता है कि हर छोड़ने वाले शख्स पर जो दबाव बताया जा रहा है वो इतना दबाव ना हो, बल्कि शायद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी कुछ केसेस में किया जा रहा हो। सो इस पे प्रोब करने की जरूरत है। हम चलते हैं जी अपने आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के माया नाज वकील माहिर कानून जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और शुएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर और पाकिस्तान के मुमताज माहिर कानून। शुएब शाहीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपने काफी आज मेरा अनयूजुअली जरा लंबा चौड़ा इंट्रो था, क्योंकि बहुत कुछ था जो अवाम के लिए फूड फॉर थॉट अवाम को देना जरूरी था, कुछ सवाल छोड़ने जरूरी थे। तो एक एक करके अब सवालात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये सब दबाव में आकर छोड़ रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि पीटीआई अब वायलेंट हो गई है, जो उनके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, और अब इनके साथ मजीद नहीं चला जा सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान का कानून और निज़ाम इंसाफ इतना मासूम, सादा और आसान है कि आप बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कीजिए और तमाम गुनाहों से पाक दूध के धुल जाएंगे। ना अदालत जाने की ज़रूरत है, ना गवाह लाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत है, ना कोई और काम करने की ज़रूरत है। बस सिंपल एक बड़ी 2 लाइनों 4 लाइनों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जा करके छोड़ दीजिए पीटीआई। ये है हमारा निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ। और किसी ने ठीक कहा है कि भाई कानून में से सिर्फ काफ निकल गया है, नून बाकी रह गई है। तो अगर ये हमारा निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और दूसरी बात देखें, बात ये होती है कि जो भी हालात हों, क्वेश्चन यहाँ ये आएगा कि बुनियादी इंसानी हुकूक के किसी के हैं या नहीं है। जब आप 5 दफ़ा अदालत जमानत में रिहा करती है, आप जेल से उनको उठा लेते हो, अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लेते हो, घर के अंदर से गिरफ्तार कर लेते हो, और अगर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहें जी बस ठीक है। बल्कि कल मुसर्रत चीमा साहिबा ने जो किया, उन्होंने कहा जी हाँ हम गए थे कोर कमांडर हाउस में, हम तो प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है। ये अदालत का मजाक है, ये आइन की पामाली है, ये कानून की हुक्मरानी के तस्वुर के खिलाफ है। इन हरकतों से कि जब हम पब्लिक में एक तासुर देते हैं कि हमारे रियासती इदारे बांदी बन के हुकूमत के सामने खड़े हो गए हैं और उनके सामने कोई आइन, कानून और उसकी बुनियादी हुकूक और उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर इस तरह का निज़ाम सामने आता है। बिल्कुल सही।